اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد تو توبہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں جو غلط بات کرنے کے بعد پردہ ڈالتے ہیں ہم نے نہیں کہی، اور حالانکہ کہی ہے انہوں نے، کفر کی بات کہی ہے انہوں نے اسلام لانے کے بعد، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، اور انہیں برا کیا لگا ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر وہی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے لیے دنیا میں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اب بتایا کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں منہم من عاہد اللہ، جن اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیا، ان عطانا من فضلہ، اگر ہمیں اپنا فضل عطا کرے، مال و دولت دے، عزت دے، نصدقن، ہم ضرور بہت صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیکوکار بن جائیں گے، مال ہمیں مل جائے۔ اب ایک صحابی، بلکہ صحابی نہ کہے بے شک کہ حضور کے دور میں تو تھا لیکن بات نہ ماننے والا تھا، حاضر ہوتا ہے کہ حضور میرے پاس دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دے۔ فرمایا سالبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے وہ اچھا ہے، اس سے جو تمہیں بہت مل جائے اس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ پھر اگلے دن حاضر ہوا، حضور میرے واسطے دعا کریں۔ جب چند مرتبہ اس نے یہ کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ جب دعا کر دی تو اس کا مال زیادہ ہونا شروع ہو گیا، بکریاں تھیں، بڑھتی گئیں یہاں تک کہ مدینہ میں شہر میں نہیں سما رہی تھیں، باہر چلا گیا جنگل میں۔ اب جنگل میں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، جنگل میں بھی جگہ نہیں ہے، اتنی بکریاں ہوں گی، اتنا مال ہو گیا اس کا، نہ نماز کے لیے مسجد آ سکتا ہے، نہ جمعے کے لیے آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا جی یہ حال ہے اس کا، مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب آتا نہیں ہے۔ میں افسوس ہے سالبہ پر، مال و دولت زیادہ ہو جانا، نمازیں چھوٹ جانا، یہ کوئی اچھائی بھلائی نہیں ہے۔ ایک موقع آیا سالانہ وقت زکوٰۃ کا، بندے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، اس کے پاس جاتا ہے بندہ، وہ کہتا ہے یہ تو ٹیکس ہے، ابھی میں نہیں دیتا، پھر میں دیکھوں گا۔ واپس آ گئے، حضور کو پتہ لگا اس نے یہ کہا ہے، کہا سالبہ پر افسوس ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا تو خود اس کو کچھ احساس ہوا، کچھ مال لے کر حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر فرمایا کہ تیرا مال لینے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے، واپس لے جا۔
مال بہت تھا، نہیں لیا، واپس کر دیا۔ پھر وہ مال لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حاضر ہوا، آپ نے بھی انکار کر دیا اور مال نہیں لیا، واپس بھیج دیا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں بھی آیا مال لے کر صدقہ خیرات، زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے، قبول نہیں کیا گیا۔ جب حضور نے قبول نہیں کیا تو خلفاء نے بھی قبول نہیں کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر وہ بندہ مر گیا، انجام اس کا اللہ جانے، لیکن اس کا ذکر آ گیا کہ ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اگر ہمیں مال و دولت ملے گا اس کی راہ میں بہت صدقہ خیرات کریں گے تو بڑے نیکوکار ہو جائیں گے۔ اب بھی ہمارے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں ہوتا، کہتے ہیں مال ہوگا ہم صدقہ خیرات کریں گے، یہ نیکی کریں گے، یہ نیکی کریں گے، آتا ہے تو پھر وہ اس کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنا فضل عطا کر دیا، مال دولت عطا کر دیا، دے دیا، بخلوا بہ، پھر اس میں بخل کر لیا، کنجوسی کر کے بیٹھ گئے لے کے اس کو نہیں خرچ کرتے۔ تولوا ہم موردون، پھر بخل کر کے پھر گئے، منہ پھیر لیا اس بات سے جو کی تھی اور پلٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کریم نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، منافقت ڈال دی۔ اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن اللہ سے ملیں گے، اس وقت تک وہ دل صاف نہیں ہوا، پاک نہیں ہوا ان کا۔ مَا خَلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس واسطے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کی۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو منافق کی نشانی میں حضور فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولنا بھی منافق کی نشانی ہے، وعدہ خلافی بھی منافق کی نشانی ہے، گالی گلوچ بھی منافق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صدقہ ان سے محفوظ رکھے، اور دعا ہے کہ مولا کریم اپنے پیارے محبوب صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔